دوا بن کے آئے، محبت سراپا شفا بن کے آئے، محبت رسول کی دعا بن کے آئے، محبت رسول کی دعا بن کے آئے، ہمارے لیے وہ دعا بن کے آئے، ہمارے لیے وہ دعا بن کے آئے۔ میں ایسے شاعر صاحب ہیں، اب میں خطیب حضرت سنت حضرت مولانا محمد فاخر علی صدیقی قادری و چشتی صاحب فارغ التحصیل و سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس دورانی جلسے سے خطاب فرماتے ہیں، اکثر ان کے دلوں کے نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ اور میں دستگاہ تعلیم میں کرتا ہوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حسین، یا حسین، غوث، یا غوث، خواجہ، یا خواجہ، جماعت ہر جماعت، اہل سنت والجماعت، ہر جماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تقریباً ڈیڑھ مہینے سے جلسہ چل رہا ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، سنیوں کا اجتماع ہے، کسی کی زبان سے نہ سبحان اللہ نہ اللہ اکبر کچھ نہیں کیا، نہ کچھ نہیں، کچھ تو زبان سے بولا جائے۔ آپ کا بولنا آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ میلاد کے جلسے میں کسی نے سبحان اللہ کا ذکر کیا۔ یہ اب یہ میں اڑا تو نہیں ہے، نیچے مجھے کر کے اڑا سنے بعد میں کیا بیان ہے، بہت اچھا بیان، کیا بیان کرنے بہت اچھا بیان ہے، یہ تو نہیں ہے۔ ہمارے جلسے کا مقصد آپ کو باطل فکروں کے اعتراضات کا جواب دینا سکھاتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں بلکہ اپنے پاس بہت سارے جلسے ہوتے ہیں جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، رسوم کا عقیدہ کوئی نہیں سکھاتا۔ آفتابی کتابوں کی جماعت اہل سنت والجماعت ہم لوگ عقیدہ سکھاتے ہیں، عقیدہ ہے۔ اگر میں آپ کے اندر شعور پیدا کر کے اگر چلا گیا حیدرآباد، اس کے بعد آپ جبھی بھی یہاں کی جو جمعہ کے خطیب کو سنتے ہیں، عام طور پہ جن کو آپ سنتے رہتے ہیں ان کے لیے سبحان اللہ کہیں، آپ یہ مت سمجھیے میں اپنی تقریر کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک شعور پیدا کرنا، شعور ہونا سننی ہے۔ صحابہ نے نعرے لگائے، نعرے رسالت یا رسول اللہ کے نعرے صحابہ نے لگائے، ہم خاموش۔ دوسری بات، ہماری جماعت کوئی پیسہ نہیں لیتی، کوئی معاوضہ نہیں لیتے، نہ سوال خرچ لیتے۔ کیا ہمارا پیسہ ہمارے لیے بچوں کے واسطے سے؟ کبھی اللہ کے نام میں 10 روپے نکال کے آپ جو نعت پڑھیں ان کو اگر دیں گے تو ہم اپنے لیے نہیں پوچھ رہے، ہم چلے جائیں گے۔ جیسا ابھی آپ نے اپنے اس ظہیر آباد کے جو نعت خان کو سنا ہے، ان کو دینے کا آپ نے شعور پیدا ہوگا۔ اپنے پیسے اپنے لیے مت کریں، اللہ اس کے رسول کے نام پہ بھی نکالا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، صدق الله العظيم۔
الحسين عن الحسين وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا كنت نورا بين يدي ربي قبل ان خلق ادم ب14,000 عام او كما قال عليه الصلاه والسلام واحسن منك لم ترفعه عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مرفعا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء. حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر ہے. ہم اہل سنت والجماعت، اب یہاں سے عقیدے کی پہچان بتاتا ہوں. ہم اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور آپ کو بشر بھی مانتے ہیں. ہمارے آقا نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. اہل سنت والجماعت کا اسرار ہم یہ اسرار کرتے، یہ تکرار کرتے کہ حضور نور پہلے ہے اس کے بعد بشر. اب دوسرے کے بعد کا اسرار کرتے نہیں، وہ بشر ہے، بشر ہے، بشر. یہ عقیدہ خراب ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ حضور کیسے نور ہے، معراج کا واقعہ صاف ہے ہمارے سامنے. جبرائیل امین، کون ہے جبرائیل؟ نوری مخلوق ہے، نور سے بنائے گئے جبرائیل امین. جبرائیل امین سدرۃ المنتہا تک حضور کے ساتھ ہے. حضور کی بشریت مکے سے شروع ہوئی، بیت المقدس پر حضور کی جو بشریت تھی وہ رکے، یعنی بشری جو تقاضے تھے وہ رکے. اب نور کا سلسلہ شروع ہوا، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا گئے، وہاں پر بھی نور ختم ہو گیا. اس کے بعد جب آگے بڑھے گا مقام اللہ سے ملاقات کے لیے، وہ کیا مقام تھا وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں. بشریت سدرۃ المنتہا تک نہیں چلی، بشریت بیت المقدس میں رک گئی. نورانیت جو تھی معلوم ہوا جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. اب اس کے آگے حضور کی ذات کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتا ہے. رائٹ کلیئر. اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ امام زین العابدین سے ہے. دیکھیے اب ظہیر آباد کے بارے میں مجھے معلومات کرنا ہے تو ظہیر آباد والوں کو پوچھنا پڑے گا. میں حیدرآباد والوں کو پوچھا تو وہ لوگ کنفیوز کر راستے یوں بتا دیتے. تو جو بات حضور کی پوچھنا ہے یا حضور کی بات بتانا ہے تو گھر والے زیادہ اچھا بتائیں گے نا. تو امام زین العابدین حدیث روایت کرتے ہیں، امام زین العابدین حدیث روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد امام حسین سے، اور امام حسین حدیث بیان کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کے پاس نور تھا. ابھی آدم کو تخلیق ہونے کے لیے، ابھی آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی میں نور تھا. تو معلوم کیا ہوا، حضرت آدم سے پہلے، آدمیت سے پہلے کون تھا؟ نور تھا. اور وہ نور کس کا نور تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. حاضرین محترم، میرے سے پیش ہو مولانا محمد عبدالمتین خان خاطری صاحب نے آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنائی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. انہوں نے اس کی تشریح کی، تفسیر بھی بیان کی، لیکن تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو انلائٹ کرتا ہوں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی. میرا سوال ہے، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، بڑے بڑے حروف ہیں، اینک کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر لائٹ بند ہو رہی ہے پڑھ سکتے آپ؟ نہیں پڑھ سکتے. بنا تشبیہ و بنا مثال، اللہ کی ذات ہر مثال سے پاک ہے.
کی ذات ہر مثال سے اعلیٰ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا اور روشن بتا رہا ہے۔ اگر نور کو مانیں گے تو کتاب سمجھ میں آئے گی، نور کو اگر مانیں گے تو کتاب سمجھ میں آئے گی، نور کی روشنی سے کتاب منور دکھائی دے گی، نور کی روشنی سے کتاب منور دکھائی دے گی۔ اگر نور کو نہیں مانیں گے تو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ فرمایا یضل بہ کثیرا، بہت لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، ویہدی بہ کثیرا، اور جس کو پڑھ کر لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے اپنے نور سے مخلوق کے نور کو بنایا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، نوجوان بچوں کو کنفیوز کرتے، کون کرتے؟ جواب دیجیے، ہمت ہے ہمت؟ کون کرتے کنفیوز؟ یہ تبلیغیہ، یہ اہل حدیث، یہ غیر سنیہ۔ اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا، اللہ کے نور میں کمی آ گئی، ایسا نہیں بولنا، ہمارا بھلا بھلا بچہ ارے ہو ایسا ہوگا، کنفیوز گیا آخرہ۔ جواب کیسا دینا؟ بہت سارے لوگ جواب دیا، امام اعظم نے بھی جواب دیا، ہمارے پاس اتنی آئے لوگ جب اس سے چل رہے ہیں، شیطان رویا بولے سنیے نا، اس کے کیک بھی مارے، کیک مارے تو لے جا کے عدن میں گرا۔ عدن کہاں ہے؟ یمن کا سٹی ہے، وہاں گرا جا کے ان۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ امام اعظم فرمائے دو شمع لے کے آؤ، دو کینڈل، جس کو ہم موم بتی کہیں گے آج کے دور میں، چھوٹے بچوں کو، نوجوان بچوں کو وہ کینڈل کیا ہوگی، شمع کیا ہوگی، آج نام مجھے کیا ہے، ایمرجنسی لائٹس آ گئے، ایمرجنسی لائٹ بولے تو سمجھ میں آ گیا۔ دو کینڈل منگائے امام اعظم، منگا کے ایک کینڈل سل گئے، اس کو لائٹ کیا، اس سے رکھ دیا، پھر یہ کینڈل سے یہ کینڈل کو لگائے، لگا کے بولے اب بتا دیا نور اس میں کم ہے، نور اس میں کم ہے، یہ شمع کی روشنی کم ہے یا اس میں کم ہے؟ دیکھتے رہ گیا، آنکھیں بولی جو جلا نہ اس کی روشنی کم ہے، نہ جس کو جلایا گیا اس کی روشنی کم ہے، دونوں کی روشنی برابر ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خود میں رکھا۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرتا رہا اور اللہ اس نور کو دیکھتا رہا، یہ نور محمدی اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ اب یہ ایک اسٹیج ایسا آیا، اللہ تعالیٰ فرمائے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے میرے پیارے میرے حکم پر تو صبر کیا کرے۔ جب کفارہ نے مکہ نے تکلیف پہنچائی اور اہل طائف نے حضور کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے فرمایا اے پیارے میرے حکم پر صبر کر، اس لیے کہ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ اے پیارے میں نے تجھ کو اپنی آنکھوں میں بسائے رکھا ہے۔ میاں سمجھنا اللہ کیا فرمایا ہے پیارے میرے حکم کو پہنچاتے رہے، تو چاہے تجھے جتنی تکالیف یہ لوگ دے اس کی پرواہ نہ کر، اے پیارے تو میری طرف دیکھ لے، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنی آنکھوں میں بسائے رکھا۔ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمانا اللہ فرمانا بے شک میں نے تجھ کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیتیں پڑھ کے دوسرے لوگوں نے سنا تھے جہنم کا ذکر، وہ ذکر، یہ ذکر، ارے جہنم کتنی ہی دیکھنے والی ہوگی، مگر جب اللہ اس کے رسول کے خوف سے ہماری آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے تو اس جہنم کی آنکھ کو ہمارے لیے بجھا دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کا خوف اور رسول کی محبت۔ اگر ہم کام پہ مچل گئے، ایک آنسو اگر ٹپک گیا ہمارا تو ہمارے لیے جو جہنم کی آگ ہوگی وہ بجھا دے گا۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے جب نبی کے نور کو بنایا، اس کے بعد نبی کے نور سے جب کائنات کو بنانے کا وقت آیا،
اللہ نے نبی کے نور کو 4 حصے میں تقسیم کیا. پہلے حصے سے اللہ نے قلم بنایا, دوسرے حصے سے لوح محفوظ بنائی, تیسرے حصے سے عرش اعظم بنایا, پھر یہ چوتھے حصے پہ اس نے 4 حصے. دیکھیے کائنات کی تخلیق کے لیے اللہ نے نور نبی کو تقسیم کرتا گیا. 4 حصے کیے, قلم بنایا, لوح محفوظ بنایا, عرش بنایا, پھر اس چوتھے کے 4 حصے کیے, اس سے کرسی بنایا, اس سے حاملین عرش بنایا, پھر اس سے باقی ملائکہ کو بنایا, پھر اس چوتھے حصے کے اس نے 4 حصے کیے, جس کے پہلے حصے سے آسمانوں کو بنایا, اس کے دوسرے حصے سے زمین کو بنایا, زمینوں کو بنایا, اس کے تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو بنایا, پھر اس کے 4 حصے کر دیے. چوتھے حصے پہلے حصے سے مومنین کے آنکھوں کو نور عطا کیا. مومنین کی آنکھوں کو اللہ نے نبی کا نور عطا کیا, جس سے مومنین صاحب بصیرت ہوتا. وہ بیٹھتا تو یہاں ہے, اس کو دکھائی وہاں کا دیتا. یہ ہے بصیرت, یہ ہے مومنین کی آنکھوں کو اللہ نے جو نور عطا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار نظر آتی ہے, مگر جو مومن کو اللہ کی نبی کے نور کا حصہ ملتا ہے اس کو وہاں کا نظر آتا ہے. ایک مثال دینا میں کہ اپنے موضوع میں آتا ہوں. آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ ارے ایسی سے نہیں آتا. صحابہ کی زندگی پڑھو, اولیاء کرام کی زندگی پڑھو, یہ واقعات ملتے. آئیے ہم صحابہ کے پاس آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے شیطان ڈرتا تھا. اللہ کے رسول فرمایا ہے عمر, جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. یہ حدیث بیان کرنے مکے میں مکے میں اپنے کیمپ میں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد میں بولا, ہمارے شیخ الحدیث کے مرشد نے بتایا ہے جو بچے رات میں گھبرا کے اٹھتے ہیں ان کے سینے پہ یا عمر لکھنا, یا ایسا یہ یا یہ عین یہ میم یہ با, یا عمر لکھنے سے بچے نہیں ڈرتے. اہل حدیث میں کہتے تھے ہمارے پاس, انہوں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے پوچھا, اس کو ایسا جواب دیا. انہیں پھر میں پوچھا حاضرین محترم, جو بعد میں بتا رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پر خطاب کرائیں اور حضرت سعدیہ کو ایک جنگ میں بھیجے ہوئے ہیں. وہ جیت کر جب لوٹ رہے تھے تو دشمن کی پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے. حضرت عمر یہاں مدینے میں منبر پر سے کہنے لگے, یا سعدیہ انظر الی الجبل, اے سعدیہ وہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت سعدیہ آواز سن کے پلٹ کے دیکھے تو دشمن حملہ آور ہو رہا. آپ اس کا مقابلہ کر کے اس کو ڈیفیٹ دے دیے. اب بیٹھے والے بولے حضرت عمر کو مجنون ہو گئے. ہم لوگ مجنون کا معنی غلط سمجھتے ہیں,
اللہ نے مومنین کے دلوں کو نور عطا کیا، جن کے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور ان دلوں کا کیا کہنا ہوگا۔ اور اس کی تشریح میں آیا وحی توحید، یہ وہ توحید کی محبت ہے دلوں میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ کے رسول فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہے، بات طویل ہو جائے گی، لیکن مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے رسول، اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے معیار سے ماننا۔ بولے نہیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، علم غیب نہیں تھا، بولے تو نہیں مانا، نہیں مانا۔ تو بولے کہاں سے مسلمان ہوا؟ اس کے آگے میں اور زیادہ نہیں بتائیے، تھوڑے آپ کے لیے ہنٹس ہے، اس کو سمجھتے جائیے۔ بات یہ ہوئی یہ نور جب ساری کائنات حضور کے نور سے بنا دی گئی، اس کے بعد میں عالم ارواح میں اللہ نے ایک عہد و پیمان کیا۔ جب اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کی، دین پہنچایا تو لوگوں نے تکلیف دی، یہود و نصارہ نے حضور کا انکار کیا، تو اللہ فرمایا اے میرے پیارے، یہ یہود و نصارہ اگر آپ کا انکار کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ اے پیارے میں تم کو وہ وقت یاد دلاتا ہوں جس وقت میں ان کے نبی یہودیوں کے نبی، نصرانیوں کے نبیوں نے ایک عہد کیا تھا میرے ساتھ۔ اے پیارے آمد و عہد سناتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اِذْ کا جب لفظ آتا ہے تو وہ ماضی کی طرف جاتا ہے، اور ماضی میں اللہ یاد دلا رہے اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت جو عالم ارواح میں ابھی آدم کا وجود نہیں آیا تھا، ابھی صرف روحیں تھی، وہ عالم ارواح میں میں نے ایک میثاق کیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد کیا تھا اور ایک اعلان کیا تھا۔ اے پیارے وہ اعلان یاد دلاتا، وہ اعلان کیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ اللہ نے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواحوں میں سب سے پہلے جس نے جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آنے والی تقریر میں آفتاب خلافت کی تقریر میں نعرے لگائے گئے کو سنیے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے آؤ میں آپ کو وقت یاد دلاتا ہوں جب اللہ نے حضور کے نور سے فرمایا اے نور محمدی، اے میرے پیارے نور، یہ جو روحیں ہیں ان پر اپنا نور بکھیرو۔ جب حضور نے اپنا نور بکھیرا، اب جیسے بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہے، اگر میرے سے آپ سے کہا گیا کہ آپ یہاں ٹارچ ڈالو تو ٹارچ کی روشنی جب ڈالیں گے تو ایک گول دائرہ بن جاتی روشنی کو، کافی پورا اندھیرا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نور ارواحوں پر بکھیرا تو ارواحیں بول اٹھی اے اللہ، اے میرے خالق، اے ہمارے خالق، یہ کس کا نور ہے جو ہم کو گھیر لیا ہے، جو ہم کو منور کر دیا ہے، جو ہم پر غالب آ گیا ہے؟ اے اللہ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ارواح سنو، یہ نور میرے پیارے محمد کا نور ہے، میرے پیارے محمد کا نور ہے۔ اے ارواح سنو، اگر تم میرے پیارے پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ تو جن پر حضور کا نور گھیرا گیا، جس نور محمدی میں ارواحیں آ گئی، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوئے۔ اس لیے اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے پیارے وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے ایک میثاق لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کرتا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے معلوم؟ نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو نبوت اللہ عطا
کی نبوت کا اخراج کرنا اور میرے پیارے کی مدد کرنا۔ اس کے بعد اللہ پوچھا قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور تمہیں جو بھاری بوجھ میں دے رہا ہوں اس کو قبول کرتے ہو؟ تو ارواح نے کہا، نبیوں کی ارواحوں نے کہا قالوا اقررنا، ہے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اگر ہماری موجودگی میں آپ کا پیارا اگر آ جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اللہ فرمایا فاشهدوا، تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ، اس بات پر میں بھی گواہ ہو جاؤں۔ تو معلوم کیا ہوا، عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے یہ میثاق دیا کہ تم میرے پیارے پر ایمان لانا اور اس کو مدد کرنا۔ تو اب نبیوں پر یہ بات واجب تھی کہ یہ نبی آخر الزمان نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اپنے امتیوں کو بتاتے، چاہے وہ نبی آئے یا نہ آئے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں آئے یا نہ آئے، اپنی امت سے ان کا ذکر کرتے گئے۔ حاضرین محترم، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرما دی، مختصر بات کر کے پھر آ جاتا ہوں، تخلیق فرمانے کے بعد اللہ نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کی ماتھے میں رکھا، وہ ماتھے سے چمکنے لگا اور بے قرار ہوا۔ پھر وہ نور محمدی حضرت آدم کے دل میں آیا، پھر وہ سارے جسم میں اس نے اللہ کے اس تخلیق کا مشاہدہ کیا۔ ایک حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو اللہ نے اس کی صورت میں بنایا۔ صوفیہ کرام سے لیتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت میں بنایا، اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کان پہ مارنا نہیں ہے، تھپڑ مارنا نہیں ہے بچے کے، اس کی صورت میں بنایا۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اگر یہ صورتہ کی مراد اس کی طرف لے جائے تو آدم کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ جب آدم کا مقام بڑھتا ہے تو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، یہ علی صورتہ۔ اور پھر علی صورتہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے منشے کے مطابق آدم کو آدمی کی صورت میں بنایا۔ حاضرین محترم، جب دل میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہوا، اسی لیے اللہ نے مومنین کے دل کو نور محمدی کا صدقہ عطا کیا۔ شیطان جسم میں آدمی کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے لیکن دل میں نہیں آ سکتا، دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور دل کی یہ جو آواز ہے نا، ڈاکٹر سے پوچھیا، انہیں اسٹیتھوسکوپ لگا کے بولتا آواز دب 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 آ رہی۔ صوفیہ کیا بولتے ہیں کہیں نہیں آ رہا، ڈاکٹر بول رہا۔ صوفیہ کیا بولتے ہیں یہ دب دب کی آواز نہیں ہے، دل بول رہا رب 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 رب، سبحان اللہ، دل بول رہا رب رب رب۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت شیش کو یہ بات کی وصیت کی کہ دیکھو تمہارے سلسلے میں نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تم ان پر ایمان لانا اور اپنے لوگوں میں ان کا جلسہ کرنا۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے جب آدم جنت میں تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آدم جب جنت میں تھے تو میں آدم کے ماتھے میں تھا، آدم کے ماتھے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، جس کی وجہ سے اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا۔ حاضرین محترم، پھر حضور نے فرمایا
میں اللہ نے میثاق کیا نبیوں سے کہ میرے نبی کا چرچا کرتے رہو، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میلاد کا جلسہ سال میں ایک بار ربیع الاول میں ہم کریں تو دوسروں کے پیٹ میں درد ہوتا، انہیں ہر ہفتہ اجتماع کرے تو کچھ بھی نہیں، ہم ایک میلاد کا جلسہ کریں تو ان پیٹ میں درد ہوتا ان کو کہیں کو ہوتا، آپ سن رہے ہیں جب سے گھبرانا نہیں۔ اور آفتاب خطابت کی خصوصیت یہ ہے آپ کا انداز عقیدہ سمجھانا ہے، میجورٹی دیکھ کے ہم لوگ تقریر نہیں کرتے، اگر دو بھی بیٹھے عقیدت مند بیٹھے حضور کے چاہنے والے بیٹھے تو ہم جو بیان کرنا ہے بیان کریں۔ حاضرین محترم، تمام نبیوں پر واجب تھا کہ حضور کی تعریف بیان کرتے اور حضور کی آمد کی بشارت کرتے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور مبارک جب حضرت ابراہیم تک آ گیا، پھر جب حضرت اسماعیل میں منتقل ہو گیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے نبوت و رسالت کا سلسلہ چلا تو حضرت عیسیٰ تک آیا، اب نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر رک گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں سوائے آپ کے میرے آخری نبی کے کوئی اور نبی نہیں ہوا، مگر ان کے اندر جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو ان کی خاص پہچان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جو حضرت ابراہیم رہے، ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حضور جب جنگ بدر میں سواری پر سوار ہو کر میدان بدر کی طرف جا رہے تو حضور فرمائے انا النبی لا کذب، میں ایسا نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا۔ اے میرے صحابہ اطمینان رکھو، کل میں نے جو لکیریں کھینچ کے بتائی ہے یہاں ابو جہل گرے گا یا شیبہ گرے گا یا عتبہ گرے گا، یقین رکھو یہ نہیں گریں گے یا مریں گے۔ تم لوگ خرید ہونے کی فکر نہ کرو، 313 صحابہ تھے، 1000 سے زیادہ وفات ہوئے۔ تو حضور فرمائے انا نبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا۔ آج ہم اپنے باپ دادا کا ناز کرتے ہیں، کیسے ناز کرتے ہیں؟ میرے دادا بڑے پیسے والے تھے، میرے دادا زمیندار تھے، میرے دادا لائق تھے، فائق تھے، سب تھے۔ کبھی ہم نے حضور کے آبا و اجداد کا ذکر کیا، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ اگر فرشتے پوچھ لیں، اگر اللہ حکم دے ذرا ان کو پوچھو، وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے پوچھا جانا ابھی باقی ہے۔ اے اللہ کیا پوچھا جائے گا؟ اے بندے تو نے اپنے باپ کا ذکر کیا، اپنے دادا کا کیا، پردادا کا کیا، نامہ لکھ کے رکھا اور بچوں کو بتایا یہ ہمارا شجرا ہے، کبھی حضور کا شجرا سنایا تو پھر ہم کیا بتا؟ ایسے موقع پر آفتاب خطابت کی سرپرستی میں اس اسٹیج سے، مجلس اہل سنت والجماعت کی اسٹیج سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر کرنا ہمارے لیے اس مہینے سے بڑھ کر بھی کوئی اور مہینہ آئے گا نہیں آئے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر انا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہد بن مالک بن کنانہ بن نصر بن مدرکہ بن خزیمہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن ابی، یہ تقریباً 21 نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو بتایا، اور پھر حضور حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں 30 آبا و اجداد ہیں، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حاضرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد کے جلسے کیا ہے، کیا اس کا ثبوت ہے؟ میلاد میں کھانا کھلانا کیا اس کا ثبوت ہے؟ میلاد کے جلسے میں، میلاد کے کھانے میں کنٹریبیوٹ کرنا یعنی حصہ
تو ان کو جگہ بتانا، آئیے صاحب آپ یہاں بیٹھے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ ارے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے دل کو جھکا دو، ایسا جھکانا، آگے بولنا بھائی آپ جیسا منافق کرے میں نہیں کر سکتا بھائی، آپ نے تو موقع دیا ذرا میں جھاڑو دے دیتا ہوں، ذرا میں چاندی کا پاٹ بچھا دیتا ہوں، میں جانماز بچھا دیتا ہوں، اللہ کے رسول کے چاہنے والے آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی میلاد کا ذکر ہونے والا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں بھائی، آپ نے تو موقع دیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر جب میں آؤں گا تو آپ نے موقع دیجیے میں صاف کروا دوں، ایسا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بھی کانٹریبیوشن ہے، یہ بھی کانٹریبیوٹ کر کے اس سے دل بنتا ہے۔ ہماری اکڑ کیا ہو گئی، اچھے کپڑے پہن کے آنا، آنے کے بعد جو جلسہ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جگہ دے کے ایسا آگے بٹھا نہیں بٹھایا، وہاں بیٹھا کامیاب بلاتے عزت نہیں کرتے، کائی کو ملائے اللہ کے اس کے رسول کا چرچا کرو نا، ہماری عزتیں کیا ہے؟ ارے ہماری عزتیں اللہ کے رسول کی نسبت سے ہے۔ ارے میرے کو کون پہچانتا تھا، میں آگے اللہ کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں، آپ نے تو پہچانے، ارے میری کیا پہچان تھی، میری پہچان کچھ نہیں تھی، ارے ساری پہچان ہے تو اللہ کے رسول سے ہے۔ حاضرین محترم، میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، جو نام میں نے لیے ان میں حضرت الیاس علیہ السلام والے پیغمبر، حضور کے آبا و اجداد میں حضرت الیاس کا یہ معمول تھا کہ آپ کے اندر حج کے سیزن میں تلبیہ کی آواز آتی تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو آواز ہے یہ نور محمدی کی آواز ہے۔ اس خوشی میں آپ جانور مکہ مکرمہ حاجیوں کے لیے بھیجتے تھے ہدیہ، تاکہ حاجیاں حج کر کے وہ جانور کاٹ کے کھانا، اس سے کنٹریبیوشن معلوم ہوا۔ اور ایک دادا ہیں حضور کے، ان کا نام ہے کعب، حضرت کعب کا یہ معاملہ تھا، آپ اپنی قوم کے سردار تھے، اگر یہ پڑھنا ہے تو مدارج النبوہ میں پڑھ لیجیے۔ حضرت کعب اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کے پاس عید کا دن جمعہ کا ہوتا تھا جس کا نام تھا عید العروبہ۔ آپ اس موقع پر جمعہ کے دن ساری اپنے لوگوں کو جمع کر کے حضور کا تذکرے جمیل کرتے رہتے اور حضور کو اور اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو وہ جو آخری نبی محمد جو آنے والے ہیں وہ میرے سلسلے میں آئے گا۔ یہ حضرت کعب ہے۔ معلوم کیا ہوا، یہ جو جلسہ ہم کر رہے ہیں وہ حضرت کعب کی سنتیں جو ان کے دادا، اور ایک ہے دادا جن کا نام ہے نظام۔ حضرت نظام کا یہ معاملہ تھا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکا، تو آپ کے والد سمجھ گئے کہ نور محمدی ہے، جو آخری میں نبی آئیں گے ان کا نور ہے۔ خوشی میں کھانا پکا کے اپنے سارے لوگوں کو کھلا کے بولے کہ نور کے سامنے یہ جو میں خرچہ کرا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اہتمام ہے، ہم لوگ یہ جلسے کرتے نہیں، آتے نہیں، سنتے نہیں، وہ لوگ جواب نہیں دیتے، وہ لوگ سکھاتے، وہ لوگ کیا کیا سوال کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ کا وہ سارے جواب دیا۔ ہمارے سے آپ عقیدہ لینا چاہیے، بیٹھے سنیے رہو، ادھر تبلیغ میں بیٹھے رہے، ادھر سنیا پورا کو سمجھائے، نماز کو بہت اچھا بولے حضرت، اس کے بعد حضرت بھی خوش میں سب کو خوش کر دیا بولے، اس کے بعد چلے گئے۔ عقیدہ کامل ہمارے پاس نہیں ہے، آپ اگر اٹھیں گے تو آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا جو آپ کے عقیدے کو منور کر چکا ہوگا۔ حاضرین محترم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرتے تھے میلاد کا؟ سوال، اس کا جواب معلوم آپ کو؟ صحیح مسلم میں یاد رکھیے، صحیح مسلم میں نفل روزوں کے چیپٹر میں، نفل روزوں کے باب میں ایک باب ہے جو پیر اور جمعرات کے روزے کے متعلق ہے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا، کیا رسول اللہ آپ جو پیر کے دن روزہ رہتے ہیں
اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اہم بات، انسان کی تخلیق اور ولادت، انسان کی تخلیق اور ولادت کیسے ہوئی؟ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی، مرد آدمی کی، اور اس کی ولادت مادر رحم سے ہوئی، مادر رحم سے ہوئی. لیکن آپ کو بڑے غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے. تو پھر کیسی ہے؟ حضور نور ہے، حضور نور ہے. جب آدمی نہیں تھا تو وہ سب کہاں سے آئیں گا؟ حضور کی تخلیق تو اللہ نے نور کی تخلیق تو پہلے کر دی تھی، مگر کچھ مراحل تھے جو نور منتقل ہوتا گیا. میں آسانی سے سمجھاتا ہوں. فون میں ہمارے انفرارائٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بلوٹوتھ کہتے ہیں. کیا فون سے فون لگائے تو وہ میموری اس میں آتی ہے؟ نہیں آتی. پہلے ایک دور تھا میموری کارڈ اس میں کا نکال کے اس میں لگا کے وہ آپشن لے کے کاپی کرے ڈاؤن لوڈ کرے تھے، فون میں آتا تھا. زمانہ جتنا ترقی کر رہا اتنا اسلام کو سمجھایا لوگوں، مگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا. بلوٹوتھ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے. آپ نظام آباد میں ظہیر آباد میں رہ کے دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہنے والوں کو آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں. کنفرم حضور کا نور جو منتقل ہوا تھا، اب حضور کے نور کو بشریت عطا کرنی تھی اللہ کو. حضور کے نور کو بشریت عطا کرنی تھی اللہ کو. اس لیے اللہ نے آدم کے ماتھے میں کبھی رکھا، کبھی نور کے پیٹ میں رکھا، کبھی سن میں رکھا. یہ سب چیزوں کا ذکر ہے، لیکن سوائے حضرت آمنہ کے کسی اور ماں کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے رحم میں نور محمدیہ آیا. اللہ کے رسول کیا فرمایا سنیے، یہ بدعقیدوں کا جواب سنیے. بدعقید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو البشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتاتے، قرآن کی آیت پڑھ کے، آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں ہے، آزر حضرت ابراہیم کے چچا ہے. اس لیے کہ اللہ فرمایا وَتَخَلُّقَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کے نور کو سجدہ کرنے والے پیشانیوں سے گزار دیا. تو معلوم ہوا حضور کے آبا و اجداد میں سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، بت پرست نہیں تھے. اب آگے ہماری مسجد میں اجازت لے کے ہم دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ توفیق دیا، ہم نماز پڑھ کے جمع ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. دیکھو ابراہیم کے والد کو توفیق نہیں ہوئی، ان لوگ بت پرست ہوئے نبی کے والد روک دیا. میں کئی جگہ ارے کیا بول رہے ہیں آپ بھی روکنا، ارے کیا بول رہا ہوں یار، ابراہیم کے والد آزر نہیں تھے، ان کا نام تھا طارق یا طارق. آپ شجرے دیکھ لو. حاضرین محترم میں بتا رہا تھا حضور کے نور کو منتقل کیا گیا ماتھوں سے. جب حضرت ہاشم کے ماتھے میں چمکا تو حضرت ہاشم جو خانہ کعبہ کے پاس مطاف میں آتے تو آپ کے ماتھے کے نور سے خانہ کعبہ چمکنے لگتا تھا. لوگ پہچانتے تھے ہاشم آ گئے ہیں مکے میں، اس لیے ان کے ماتھے سے خانہ کعبہ چمک رہا ہے. یہ فضیلتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر وقت ولادت کیا ہوا؟ حضرت آمنہ کہتی ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا، اور حضرت آمنہ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے حضور کے نور کا ایسا احساس تھا کہ میرے بوجھ، میرے اندر وزن، میرا وزن جو نارمل وزن ہے اس سے بڑا ہوا محسوس نہیں ہوا، بڑا ہوا وزن محسوس نہیں ہوا. اب ہوا کیا پھر؟ اب یہ ہوا، حضرت آمنہ کہتی ہے، مدارج النبوہ کی دوسری جلد پڑھیے، حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور کے تشریف آوری کا وقت آیا تو زمین سے آسمان تک ایک فرش بچھا دیا گیا، اور وہاں پر ملائکہ چاند نما روشنی لیے ہوئے کھڑے ہوئے، جیسا میں کہوں شمع
یا الیکٹریکل گلوب آتے دیکھے، لائٹ کے گلوب آتے گول، تو چاند کی مثال دیے تو میری سمجھ میں آ گیا ہم لوگ جو ڈوم لگاتے گیٹ پہ وائٹ ڈوم، اس میں لائٹ چمکتی، ویسا کچھ لے کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آسمان سے زمین پر اللہ نے نبی مصطفیٰ آپ کے میرے آقا کی جو تخلیق فرمائی ہے، حضور آج جہاں تشریف فرما ہے، حضور کی آج جہاں مزار مبارک ہے، حضرت جبرائیل کو حکم دیا تو حضرت جبرائیل زمین پر آ کر مدینہ منورہ میں خب انور سے جہاں حضور آج ہے وہاں کی مٹی کو لے کر گئے، پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے پانی سے اس مٹی کو ملایا، اس کے بعد میں سارے ملائکہ ساری کائنات حضور کا نور جب اللہ کے سامنے رکھ دیا گیا، طواف کرے جس سے ساری کائنات کو حضور کی معرفت حاصل ہو۔ حضور کی تخلیق یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی، بے شک ولادت ہوئی، اتنا نہیں، ارے عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے میرے باپ، ارے جن کو حضور کے صدقے سے وجود ملا، آدم بغیر باپ کے، حوا بغیر ماں باپ کے، حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں ہے، ان کو مٹی سے اللہ نے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا جب وقت آیا، آپ کی بعثت کا جب وقت آیا، حضرت آمینہ کہتی ہے ایک فرش میرے حجرے سے آسمانوں میں بچھا دیا گیا، جس پر فرشتے کھڑے ہو گئے، روشنی لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر ایک حجاب کر دیا گیا مجھ سے، پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے حریر کے کپڑے، اور میں نے سنا حضور کی تشریف آوری ہو گئی ہے، حضور کی تشریف آوری آسمان سے ہو گئی ہے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، جب پردہ چھا گیا تھا تو جو موجود تھے ان کے لیے تو پردہ تھا، جو آنا تھا جس کی آمد کا منتظر تھا زمانہ وہ تشریف لائے۔ اس کے بعد میں فرشتوں نے کہا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو فرشتوں نے کہا کہ ان کو مشرق کی سیر کرا دو، ان کو مغرب کی سیر کرا دو۔ مشرق و مغرب میں سیر کرائی گئی، ساری کائنات اللہ کی مشرق و مغرب میں نبی آخر الزمان کو پہچان گئی کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حاضرین محترم، میرا بتانے کا مقصد یہ تھا حضور کی اساس نور ہے، اور ہمارے لیے حضور بشری لباس میں آتے۔ اگر حضور ہمارے لیے بشری لباس میں نہ آتے تو پھر ہم کیسے سیکھتے، پھر ہم کیسے دیکھتے آقا؟ وہ یہودی تھے جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اے موسیٰ جو رب کو آپ جا کے کوہ طور پر گفتگو کرتے ہیں، ہمارے لیے احکام لاتے ہیں، اے موسیٰ ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر کوئی صحابی اللہ کے رسول سے یہ خواہش نہیں کی، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ صحابہ نے خواہش نہیں کی۔ حضور جب معراج میں جا کر تشریف لے آئے تو آقا نے فرمایا من رانی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا۔ اگر آج خواب میں ہم آقا کو دیکھتے ہیں تو آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، چاہے یہ ماتھے کی آنکھ سے دیکھے، خواب میں دیکھے، اس نے مجھے کو دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کیونکہ شیطان میری شفاعت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی بولا بھائی میں حضور کو پینٹ شرٹ نہیں دیکھا، بھائی آپ کا روحانی معاملہ پینٹ شرٹ کا ہے اس لیے پینٹ شرٹ نظر آتا، اگر آپ کا روحانی معاملہ اور آگے جاتا تو آپ کو اور کچھ نظر آتا۔ بھائی میں جو ماحول میں رہوں گا وہ ماحول کی مثال کی ہے تو وہ مثال سمجھ میں آئی نہیں، میں راکٹ میں بیٹھا نہیں، میرے کو سمجھایا راکٹ میں وہ ایسے ہے ویسے ہے، بولے تمہیں کو کیا معلوم، میں تو یہاں کی فور ویلر معلوم، وہ اسٹیئرنگ رہتا کلچ رہتا بریک رہتا ہے تو ہمارا روحانی معاملہ جہاں تک ہے حضور کی معرفت وہاں تک حاصل ہوتی۔ حاضرین محترم، جو بات میں بتا رہا تھا اب اس کا ایک اور ترجمہ ہے،
حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ آپ کے ہمارے عقیدے کو اللہ مضبوط کرے اور یہی عقیدہ قبر میں کام آنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون